ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت سنگ دل تھا اور آئے روز لوگوں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ بادشاہ سے بہت پریشان تھے اور اس سے سب لوگ جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ بادشاہ کی ایک بیوی رضیہ تھی جو بہت ہی لالچی تھی۔ ایک روز رضیہ بادشاہ سے کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے سونے کا محل بنوا کر دو گے۔ اس پر بادشاہ نے جواب دیا کہ تم تھوڑا اور صبر کر لو، بہت جلد ہی میں گاؤں کے لوگوں کو مار مار کر بھگا دوں گا اور پھر سونے کا تو کیا، میں تمہیں ہیروں کا محل بنوا کر دے دوں گا۔ اسی گاؤں میں بیٹو اور شیدہ نامی دو بھائی رہا کرتے تھے جو بادشاہ کی وجہ سے بہت پریشان تھے کیونکہ بادشاہ نے انہیں ہیرا ڈھونڈ ڈھونڈ کر لانے کو کہا ہوتا ہے۔ ایک روز بیٹو جب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی نظر ایک غار پر پڑتی ہے جو ندی کے دوسری طرف ہوتی ہے۔ بیٹو ابھی اس غار میں جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ ندی میں سے ایک جن نمودار ہو جاتا ہے۔ جن بیٹو کو کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ہیرا ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ سن کر بیٹو بہت حیران ہوا۔ اتنے میں جن نے اسے بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ ہیرا کہاں ہے۔ بیٹو نے فٹ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بتاؤ گے کہ ہیرا کہاں ہے تو میری مشکل بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ جن نے بتایا کہ ہیرا سامنے والی غار میں ہے تو بیٹو نے کہا لیکن یہ درمیان میں تو ندی ہے، میں اسے کیسے پار کروں گا؟ جن نے کہا کہ تم میرے اوپر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ندی پار کرنے میں مدد کر دیتا ہوں۔ جن بیٹو کو کندھوں پر بٹھا کر ندی کے درمیان میں لے جاتا ہے اور وہیں چھوڑ دیتا ہے اور خود ندی سے باہر نکل آتا ہے۔ بیٹو زور زور سے آوازیں دے کر جن سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو جن بتاتا ہے کہ اب تم تب تک اس ندی سے باہر نہیں آ سکتے جب تک تم کسی دوسرے کو اپنی جگہ اس ندی میں نہیں چھوڑ دیتے۔ بیٹو یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور کسی ایسے شخص کا انتظار کرنے لگا جو اس کی مدد کر سکے۔ دوسری جانب بیٹو کا بھائی شیدہ بیٹو کے گھر نہ لوٹنے پر بہت پریشان ہوا اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ جب اسے کہیں بھی ڈھونڈنے پر بیٹو نہیں ملا تو وہ بادشاہ کے پاس دریافت کرنے چلا گیا اور بادشاہ کو سارا معاملہ بتایا۔ اس پر بادشاہ کے دماغ میں ایک خیال آیا اور وہ شیدے سے کہنے لگا کہ تمہارا بھائی ہمارے قبضے میں ہے اور ہم اسے تب آزاد کریں گے جب تم وہ ہیرا ڈھونڈ کر لاؤ گے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر شیدہ مزید پریشان ہو جاتا ہے اور روتے روتے محل سے چلا جاتا ہے۔ وہ ہیرے کی تلاش میں جنگل میں چلا گیا اور اسی ندی کے پاس چلتے جاتا ہے جہاں بیٹو پھنسا ہوا تھا۔ شیدہ وہاں بیٹو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے کہنے لگا کہ تم ندی میں کیا کر رہے ہو جبکہ مجھے تو بادشاہ نے کہا تھا کہ تم تو اس کے قبضے میں ہو۔ پھر بیٹو اپنی ساری آپ بیتی شیدے کو بتا دیتا ہے اور شیدہ بیٹو کی ساری کہانی سن کر کہتا ہے کہ بھائی تم باہر آ جاؤ، تمہاری جگہ میں قربانی دے دیتا ہوں۔ بیٹو نے کہا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مجھے کوئی ترکیب سوچنے دو۔ بیٹو کو ترکیب سوچتی ہے کہ وہ شیدے سے کہتا ہے کہ تم ندی میں آ جاؤ، میں غار میں جا کر ہیرا نکال لاتا ہوں اور پھر تمہیں بھی اس ندی سے نکال دوں گا۔ شیدے نے ویسا ہی کیا۔ پھر بیٹو شیدے کو ندی میں چھوڑ کر خود ندی پار کر کے غار میں چلا گیا۔ جب بیٹو غار میں پہنچا تو وہاں اسے ڈھیر سارے ہیرے دیکھنے کو ملے۔ بیٹو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ جب وہ ہیرا اٹھا کر چلنے لگا تو غار میں ایک چڑیل نمودار ہو گئی۔ چڑیل بیٹو سے کہتی ہے کہ یہ ہیرے میرے ہیں، اگر تم نے انہیں لے جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ اس پر بیٹو گھبراتے ہوئے بولا کہ چڑیل بہن، میں تو ایک غریب سا آدمی ہوں اور مجھے یہ سب کرنے کا ظالم بادشاہ نے کہا ہے، اور اگر میں یہاں سے ہیرا لے کر نہ گیا تو وہ ظالم بادشاہ ہم سب گاؤں والوں کو مار دے گا۔ چڑیل بیٹو کی دکھ بھری کہانی سن کر بہت افسردہ ہوئی اور اس نے بیٹو کو ہیرا لے جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹو ہیرا لے کر دوبارہ ندی میں شیدے کے پاس آ گیا اور اسے وہ ہیرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جاؤ اور یہ ہیرا لے کر بادشاہ کو دے دو اور مجھے پھر آ کر چھڑا لینا۔ شیدہ ویسا ہی کرتا ہے اور بادشاہ کو نہیں بتاتا کہ اس نے بیٹو کو ڈھونڈ لیا ہے۔ بادشاہ ہیرا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ وہ شیدے سے کہتا ہے کہ تم گھر جاؤ، تمہارا بھائی گھر آ جائے گا۔ یہ سن کر شیدہ گھر چلا گیا اور دوسری طرف لالچی بادشاہ جنگل میں مزید ہیرے ڈھونڈنے چلا جاتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی ندی کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں پر بیٹو ہوتا ہے۔ بادشاہ بیٹو کو دیکھ کر بولتا ہے کہ تم اس ندی میں کیا کر رہے ہو؟ بیٹو چالاکی سے جواب دیتا ہے کہ میں تو غار سے مزید ہیرے لینے جا رہا ہوں، اگر آپ کو ہیرے چاہیے ہوں تو میں آپ کو ندی پار کروا دیتا ہوں۔ لالچی بادشاہ فوراً ندی پار کرنے کے لیے تیار ہو گیا
اور بیٹو اسے ندی کے درمیان میں لے جا کر چھوڑ دیتا ہے اور خود باہر آ جاتا ہے۔ جب لالچی بادشاہ بیٹو سے پوچھتا ہے کہ میں ندی میں سے ہل کیوں نہیں پا رہا اور باہر کیوں نہیں آ پا رہا، تو بیٹو نے اسے بتایا کہ اب تم اسی ندی میں ہی رہو گے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ تمہیں یہ ہم سب کو تنگ کرنے کی سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ کہہ کر بیٹو بادشاہ کو ندی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کیا آپ نے بچپن میں دادا دادی، نانا نانی یا کسی بڑے سے سنی تھی یہ کہانی؟ اگر ہاں تو بتائیے گا، نہیں تو آج سن کر بھلا کیسا لگا یہ بھی بتائیے گا، تو کمنٹس ضرور کیجیے۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔